جی پیارے دوستوں، تو ہم بات کر رہے تھے ملک اور امت کے کانسیپٹ کے اوپر. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. تو جو میجر پرابلمز مسلم ورلڈ کی ہیں ان میں سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے ایک وہ ہے کہ ان کی ترقی کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. اب وہ رکاوٹیں کیا ہیں اور کیسے ہیں اور کن کن مسائل کو آگے جنم دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل ڈویژن ہے اور جو آئیڈیولوجیکل ڈویژن ہے، اس کی بنیاد پہ مسلم دنیا ہے اس کو کم و بیش 50 سے 56 ملکوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر ایک ملک کی اپنی ایک شناخت، اپنی ایک شخصیت ہے، اور اسی شناخت اور شخصیت تشخص کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی تبدو کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں آپس میں بھی ظاہر ہے ان کا جو ہے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، اور جو ان کے درمیان کمپٹیشن ہے اس کی وجہ سے ان کی پروگریس جو ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں حائل ہیں، جو ہرڈلز ہیں اس میں بہت ساری حائل ہیں. تو جو پولیٹیکل ڈویژن ہے اور جو آئیڈیولوجیکل ڈویژن ہے، یہ جنم دیتی ہے اس کی وجہ سے مسلمان ممالک جو ہیں، امت مسلمہ ہے، وہ کمزوریوں کا شکار ہے. یہ ڈویژن، یہ تقسیم جو ہے مسلم امہ کو اس نے کمزور کر دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہے قرآن کے اوپر ایمان لانا، قرآن کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام ماننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں قرآن میں ہدایت کی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ آپ لوگ جو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو. تو سب سے پہلا جو تفرقہ ہے وہ بنیادی طور پہ تو وہ ہم نے قومیت کی بنیاد پہ مسلم امت کو مختلف ممالک میں تقسیم کر دیا. اب اس کی وجہ سے جو ان کی ترقی ہے obviously وہ اس طرح نہیں ہو پائی جس طرح اگر ہم اکٹھے ایک امت کے طور پہ رہتے تو ہم کر سکتے. یہ جو پولیٹیکل، جو سیاسی تقسیم ہے اور جو نظریاتی آئیڈیولوجیکل ڈویژن ہے، یہ بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے. اب اگر ہم جو اس تقسیم کے علاوہ دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، جو دوسری مین ریزن جو ہے وہ ترقی نہ کرنے کی یا اسلامی جو کلچر تہذیب ہے اس کے پیچھے رہنے کی، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کی ڈکلائن ویلیو سسٹم، جو اخلاقی اقدار ہیں ان کا تنزل ہے. بات خیر وہی پہ آتی ہے. دیکھیں، جب بھی آپ کوئی مسئلہ آپ کو کوئی درپیش ہو تو آپ ہمیشہ واپس بنیاد کی طرف جاتے ہیں. تو بنیاد ہمارے پاس پھر وہی ہے کہ جو مسلمان ہونے کی جو تعریف ہے، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، اس میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو بھیجا گیا قرآن ہے اس کے اوپر منوعن، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو تباہی اور تنزلی ہمارا مقدر ہے. تو جو سسٹم، جو ویلیو سسٹم، جو اخلاقی سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے حدیث کی شکل میں، ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں جو ویلیو سسٹم، جو اخلاقی نظام دیا گیا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے بھی مسلم ورلڈ جو ہے وہ تنزلی کا شکار. جو یہ بڑے بڑے جو مفکرین ہیں ان سب کا ماننا ہے کہ جو اسلام کا جو بنیادی اخلاقی سسٹم ہے، اور اسپیشلی اگر آپ لوگ غور کریں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائی ہیں، جو لسٹ دی ہوئی ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہماری
نہ صرف انفرادی زندگی بہتر ہوگی بلکہ اجتماعی طور پہ بھی ہم بحیثیت ایک امت کے جو ہے دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے. لیکن چونکہ ہم نے اس مورل سسٹم کو، اس ویلیو سسٹم کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس کا جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام جو ہے وہ ایک امت ہے. ٹھیک ہے، اب امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اگر ہم دیکھیں اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں، اسلامی ممالک، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے اور دولت سے مالا مال ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلم ممالک، افریقن مسلم ممالک ایسے ہیں جس میں لوگ بیچارے بھوک سے، پیاس سے وہ مر رہے ہیں. تو اگر ہم ایک امت ہوں گے، اگر ہم ایک امت کا تصور ہمارے اندر ہوتا، اگر ہم اس کو جو ہے نا وہ جو مثال دی جاتی ہے کہ ایک جسم کی ہوتی ہے، تو یہ پھر کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ملک تو جو ہے وہ دنیا میں امیر ترین ہوتے اسلامی ممالک، اور کچھ ملکوں میں لوگ بیچارے بھوک سے اور تنگدستی سے مر جاتے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے جا کے ان لوگوں کی مدد کی اور ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی. اور انفارچونیٹلی آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو کہ بہت سارے افریقن ملکوں میں جو کرسچن مشنریز ہیں وہ اپنا کام بہت تیزی سے وہاں پہ بڑھا رہے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے کہ بھوک جو ہے وہ سب سے بڑی وہ ایک حقیقت ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور اسپیشلی جب اس کے بچے، اس کی فیملی جب بھوکی ہوتی ہے تو آبویسلی پھر باقی چیزیں اس کے لیے سیکنڈری حیثیت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تو ایک امت ہونے کا جو ہے وہ امت کا تصور ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان جب تکلیف میں ہوتا تھا تو خلیفہ وقت جو ہے اس کی مدد کے لیے، یا جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا وہ اس کی مدد کے لیے وہ فوراً وہاں پہنچتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو مورل سسٹم، ہمیں جو ویلیو سسٹم اسلام نے دیا ہے جس میں ایک امت کا تصور ہے جو ایک جسم کی مانند ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ظاہری طور پہ ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی جو ویلیو سسٹم، جو لاس آف ویلیو سسٹم ہے، اگر ہم اس کے اوپر بلیف ہم نے جب چھوڑ دیا تو ہم اس کے اوپر عمل کرنا جب ہم نے چھوڑ دیا تو ہم مختلف پرائرٹیز کا شکار ہو گئے. ہر ملک کی اپنی پرائرٹی ہے، بجائے اس کے کہ بحیثیت امت مسلمہ کی ہماری ایک کلیکٹیو سوچ ہوتی، اب ہم مختلف حصوں بخروں میں تقسیم ہو کے اپنے اپنے انداز سے سوچنے لگے. اور اس کی ایک جو صورت ہمارے سامنے آئی وہ مورل ڈیگریڈیشن ہے، ہماری اخلاقی تنزلی ہے. اخلاقی طور پہ ہم لوگ تباہ ہو گئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ مادہ پرست ہو گئے ہیں، ہم مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، اور ریسورسز اور جو بلیسنگ، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوئی، ان کو ہم بہتر طریقے سے، ان کو ہم اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ہم ان کو مختلف قسم کی عیاشیوں کا شکار ہو گئے. ہم جو ہے وہ سستی کا شکار ہو گئے. اور یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر جذبات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. تو جذبات ہمیں پتہ ہے فلوسافیکلی اسپیکنگ ایموشنز آر آلویز بلائنڈ، ان کی جو ہے نا وہ جذبات اندھے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک اخلاقی نظام یا ایک مذہبی نظام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان جو جذبات ہیں ان کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر کے ان کو ہم کس طرح چینلائز کر سکتے ہیں، ان کو ہم کیسے بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جب انسان اخلاقی نظام سے،
اخلاقی سسٹم سے جب ہم مسلمان دور ہو گئے اور سستی کا شکار ہو گئے تو ہم عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گئے، اور چونکہ امت کا تصور ہی نہیں رہا تو اس لیے ملک جو ہے وہ اپنی اپنی ذات کے لیے اپنے اپنے جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے انداز سے سوچنے لگے، اپنے مفادات کے لیے کام کرنے لگے، جس کی وجہ سے مسلم امت جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو۔ ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جس نے بہت سارے مزید مسائل کو جنم دیا ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے، اور اگین اگر ہم دیکھیں تو اس کا بھی جو اس کی بھی جو کاز ہے، جو ریزن ہے، وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہمیں جو اسلامی تعلیمات دی گئی تھی ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو علم ہوگا کہ مختلف انبیاء نے مختلف قسم کی ادوار میں مختلف دعائیں مانگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ان کی دعا ہے وہ تھی رب زدنی علم۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم مانگا، نفع والا علم مانگا۔ اب جب ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ہی چھوڑ دیا تو ظاہر ہے یہ بھی ایک جو ویلیو ہے، ایک قدر ہے اسلام کی، تعلیم کی ترویج کرنا، علم کو حاصل کرنا۔ تو ہم لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہوا مال و دولت سے، ہم جو ہے وہ اسپیشلی جو ہمارے گلف کنٹریز والے بھائی ہیں وہ مال و دولت کے پاس زیادہ آ گئی تو وہ ہم لوگ سستی کا شکار ہو گئے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے جو تعلیم کی جو ویلیو، جو اہمیت ہونی چاہیے تھی، تعلیم کی وہ ویلیو جو وہ اہمیت نہیں رہی، اور وہ تعلیم نہ حاصل کرنا اور اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارے جو ہے نا مسائل کا شکار ہو گئے، اور علم کی کمی اور علم کی جو ترویج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر جو ٹالرنس ہے، جو صبر ہے، جو برداشت کا مادہ ہے، جو اختلاف رائے سننے کا مادہ ہے، جو کہ اسلام کی ایک خوبصورتی تھی، اس سے ہم جو ہے تہی دست ہو گئے ہیں۔ وہ بھی ہم سے جو ہے نا اسی ویلیو سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے ٹالرنس جو اسلام کی جو خوبصورتی تھی اختلاف رائے کی، وہ بھی ہم نے کھو دی ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم کم علمی کا شکار ہو گئے۔ اب کم علمی کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم سست پڑ گئے، دنیاوی عیش و عشرت کا شکار ہو گئے۔ تو ان تعلیم یا مذہب جو ہے، جو ویلیو سسٹم ہے، وہ ہمیں یہ جو ہمارے اندھے جذبات ہیں ان کو چینلائز کرنے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ہم جو ہے جہالت کا شکار ہوئے، اور جہالت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ کانٹیکسٹ میں ام الخبائث کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں اس میں میجورٹی جو پیدا کرتے ہیں وہ جہالت ہے۔ اسی لیے ظاہر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کا پورے کا پورا فوکس جو ہے وہ علم حاصل کرنے، ایون یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنے رب کو بھی آپ علم کے ذریعے پا سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ علم حاصل کرتے رہیں گے مخلصانہ طور پہ بحیثیت قوم کی، بحیثیت امت کے، تو ساری راہیں آپ کے لیے کھلی ہیں۔ لیکن جب آپ کم علمی کا، جہالت کا شکار ہوں گے تو سب سے پہلی جو چیز ہے، جو مسئلہ آپ کے سامنے درپیش آئے گا، وہ آئے گا عدم برداشت کا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا۔ تو جی، اس سے اگلا جو سٹیپ ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے پاس اس جہالت کی وجہ سے، اب آپ دیکھیں چونکہ ہمارے ہاں عوام چونکہ ایسی ہے، جاہل ہے، تو اس کا اثر ظاہر ہے ہماری لیڈرشپ میں نظر آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ٹو فولڈ اس کی نیچر ہے، اس مسئلے کی ریسیپروکل قسم کا مسئلہ ہے۔ اگر لیڈرز جو ہیں وہ جو ہے قابل نہیں ہوں گے
تو ظاہر ہے وہ اپنی قوم کے لیے بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتے اور ناکام کریں گے. اور اگر عوام جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے تو وہ اچھے جو لیڈر ہیں ان کو نہیں چن سکیں گے, اچھے رہنماؤں کو نہیں چن سکیں گے. تو جو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن. اب لیک آف ایجوکیشن جو ہے اٹ لیڈس ٹورڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کے اندر گہرائی اتنی زیادہ ہوگی, اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ہوگی, اور جس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی اس کے اندر برداشت بھی زیادہ ہوگی. تو چونکہ ہم نے علم کا راستہ چھوڑ دیا اس لیے ہمارے اندر جو ہے سمجھ اور بوجھ جو ہے وہ کم ہو گئی, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. اب برداشت جب ختم ہو گئی تو ہمارے پاس جو ہے ہمارے اندر بالکل ڈفرنس آف اوپینین کا, اختلاف رائے کو سننے کا جو ہے وہ مادہ ختم ہو گیا. اور یہ انتہائی ضروری ہے, کسی بھی قوم کسی بھی امت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اختلاف رائے سننے کا, اس کو برداشت کرنے کا مادہ ہو. لیکن چونکہ ہمارے اندر وہ نہیں رہا تو اس کی وجہ سے ہم لوگ پولیٹیکل رائیولری کا شکار ہو گئے. اب اسلامی دنیا میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں آپ کو مختلف جغرافیائی بنیاد پہ, مختلف سیاسی بنیاد پہ, مختلف نظریاتی بنیاد پہ آپ کو مختلف گروپوں میں تقسیم ہوتے نظر آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے ایون بینگ مسلم کنٹریز, مسلمان ملک ہوتے ہوئے اس کے باوجود وہ کچھ ظاہری طور پہ اور کچھ اندر خانے ایک دوسرے کی بیخنی میں لگے. اور پولیٹیکل رائیولری جو ہے اس کی وجہ سے مسلم جو ورلڈ ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جیسے آپ دیکھیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے, تو سب سے پہلی جو بات جو ذہن میں آئے گی وہ اپنے بچاؤ کی یا دفاع کی آئے گی. تو زیادہ تر جو ریسورسز ہیں ہم لوگوں نے, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, انہوں نے اپنی بجائے اپنی ترقی کے, اپنی عوام کی ترقی کے, اپنی شعوری ترقی کے, انہوں نے اپنی دفاع کے اوپر لگایا. بجائے ہم یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے اور مدارس اور لائبریریاں قائم کرنے کی, ہم نے جو ہے اسلحوں کی فیکٹریاں لگائی اور مختلف ممالک سے ہم لوگ اسلحے خریدے. اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ہے کانسپریسیز ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ کے اندر خود کوئی خامی نہ ہو تو باہر کا بندہ کبھی بھی آ کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اسلام کے جو عقائد ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا, تو ہم اس لیے مختلف جو ہے وہ کانسپریسیز کا شکار ہو گئے, مختلف سازشوں کا شکار ہو گئے. اس کی وجہ سے ہمارے سامنے ایکسٹریمزم اور مختلف قسم کی آئیڈیالوجیکل ڈفرینٹ کلاسز وجود میں آ گئی جو ایک دوسرے کے خلاف ہی تگدوں میں لگی ہوئی. اور عام طور پہ ہم عوام کا یہ اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, اس وجہ سے مسلمان ملک جو ہوتا ہے. لیکن ایک اگر آپ دیکھا جائے کہتے ہیں نا کہ اعمالکم اموالکم, جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے آپ کے اوپر حکمران نافذ ہوں گے. ہم آپ اپنے باقی اگر مسلم امہ کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ کے اب صرف اپنے حیثیت پاکستانی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, اور ہم جو اسلامی تعلیمات ہیں, جو اسلام کا جو ویلیو سسٹم ہے اس کے اوپر کس حد تک عمل کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جس طرح عوام ہے ویسے ہی لیڈر ہیں. اب وہ پولیٹیکل رائیولری کی وجہ سے نہ صرف دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مسئلے چل رہے ہیں, بلکہ اندرون خانہ
आपस में भी उनके इख्तलाफात चल रहे हैं और बहुत सारी महलाती साजिशें होती हैं और बहुत सारे तख्ते उठते जाते हैं। और यही वजह है कि हम लोग जो बहैसियत मुस्लिम मुस्लिम उम्मा के, बहैसियत मुस्लिम ममालिक के, हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं और हम तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बिलीव जो है वो बेसिकली, वो अंग्रेजी का एक मकूला है कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स। हम अपने मकासद को, अपने ज़ाती मकासद को, अपने कौमी मकासद को हासिल करने के लिए जो ग्रेटर मकसद है हमें बीइंग अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम उम्मा के, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम उसको भुला चुके हैं। और जब उसको भुला चुके हैं तो ये तो ऑब्वियसली तबाही का शिकार तो हमने होना ही है।